عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ ہم حکومت میں رہتے ہوئے بھی پاور لیس تھے، کیا کہیں گے؟ یہ آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جو حکومتیں رہی ہیں وہ ایک ایلیٹسٹ جس میں کہ مختلف ادارے شامل ہیں، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. یہ جو ہے وہ جو ایک ایلیٹ ہے، جو مفاد پرست ٹولہ ہے، جس نے اس پورے ملک کے نظام کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کمزور تھی، وہ یہ بھی تھی کہ آپ اگر ہماری اسمبلی میں آپ دیکھ لیتے تو ہمارے مل جلا کے الائز کے ساتھ بن کے ہم نے حکومت بنائی تھی. ٹھیک ہے، ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو یہ تو جسے کہتے ہیں نا آنر امنگس تھیوز، چوروں کے اندر جو ایک اتفاق ہوتا ہے وہ شریف لوگوں میں نہیں ہوتا. تو یہ جو چوروں کے اندر اتفاق ہے، اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اور یہ پہلے آتے ہی انہوں نے اپنے کیسز معاف کرائے، نیب کو لا کیا. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ جو آپ کے ملک کے ساتھ آپ کے مستقبل، یو آر اے ینگ مین، آپ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جس میں کہ چوروں نے اپنے آپ کو معاف کر دیا ہے، اپنے فیور میں قانون بنا دیے ہیں. اور جو عوام ہے وہ رل رہی ہے. وہ دیکھیں وہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اور جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب انف از انف. 1% ایلیٹ پورے 22 کروڑ کے عوام پہ اس طرح سے اجارہ داری. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. نیب کا جو یہ قانون ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج ہو گیا ہے اور آپ لوگوں نے کیا ہے. چیف جسٹس کے اس پہ ریمارکس بھی ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کے بھی ریمارکس ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے قانون کو اٹھا کے بالکل پھینک نہیں سکتے. دوسری بات آپ سے کروں گا کہ اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس تمام عوام کو پتہ ہے، شعور رکھتی ہے عوام. آپ لوگ دوبارہ عمران خان صاحب آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن آپ کو کہتی ہے کہ بیساکھیاں آپ نے رکھی ہوتی ہیں، ان بیساکھیوں کو نکال کر پھینک دیں گے؟ دیکھیں، نہ صرف بیساکھیوں کو نکال کے پھینک دیں گے، ہم تو پہلے بھی ابھی ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن کرایا جائے. ہم نے اور کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹا کے ہمیں بٹھا دیا جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر اس ملک کا اگر کوئی مستقبل ہے تو عوام کی قوت پہ بیٹھ کر ہی آپ اقتدار میں آئیں، ورنہ اقتدار کو آپ تھوکیں بھی نہیں. تو ابھی کئی سبق سیکھ لیے ہیں قوم نے بھی اور ہم نے بھی، بحیثیت ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کے، نئی اس لحاظ سے کہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے. تو اب تو بات یہ ہے کہ ابھی فیصلہ عوام نے کر لیا ہے. شبلی صاحب، آپ بھی اس نظام میں ہیں، کتنے % چانس ہے کہ یہاں پہ جو ایک حکومت آئے وہ غیر جانبدارانہ اور اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی آئے، اس کو کہیں سے ڈکٹیشن نہ مل رہی ہو، اس کو کہیں سے روکا نہ جا رہا ہو، اس کو کہیں سے ہدایات نہ جاری کی جا رہی ہوں؟ کتنے % ممکن ہے؟ ایمان سے اپنے ویورز کو بتائیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری خاص طور پہ میں پھر یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں، یہ مستقبل آپ کا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے. جب تک عوام میں یہ شعور نہیں آئے گا جو کہ عمران خان جو پورے طول و عرض پاکستان میں گھوم کر یہی تو کہ آپ نے ذہنی غلامی نہیں کرنی، آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اس کے سامنے جھکنا ہے. جب یہ میسج پہنچ جائے گا، دیکھیں قومیں ایک دن سے دوسرے دن نہیں بدلتی ہیں، نہ ان کی جو فارچونز ہیں وہ بدلتی ہیں. یہ ایک جد و جہد ہے. یہ جد و جہد ہمارے بڑے بھی کرتے آئے ہیں، اور لیکن ابھی اسپیشلی خاص طور پہ جب کہ اس ملک میں جو 65% آبادی ہے وہ آپ جیسے ینگسٹرز کی ہے، تو اس لیے یہ پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ چیزوں کو ان کے اوپر کوئی اگر مسلط کرے اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں. آپ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس جو سوال آپ نے، اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہی اصل چیز ہے کہ جس دن اس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے عوام اگر یا تو ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر ڈیموکریسی ہے تو پھر اس میں عوام کا راج ہونا چاہیے. اگر یہ پارلیمنٹ ہے تو پھر یہ عوام کے مفاد میں کام کرے، یہ اس 1% لیڈ کے فیور میں کام نہیں کرے، جو کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح اپنے غرض میں یہ قانون پاس کر دیے، اپنی چوری معاف کرائی، اور جناب 50 کروڑ سے نیچے کی چوری کو آپ نے ایک قسم کا معاف کر دی. یعنی کرپشن کو آپ نے حلال کر دیا. ایک حرام ہوتا ہے، دوسرا حلال ہوتا ہے. تو یہ بات لانگ مارچ کب آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ان قریب یہ الیکشن آ گئے ہیں 16 کو. اس میں ہم پہلے ان کا جو پی ڈی ایم ہے ان کا منہ کالا کریں گے،
اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے تو کسی لوگ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ نے کوئی نہیں آنا, یہ صرف ایک اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی ایک طریقہ کار ہے جس کو پریشر رکھ کے آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں دوسری پارٹی کو. سچ بتائیں نا سر. نہیں بالکل سچ بتا رہا ہوں. میں ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہماری آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے, ہم موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو, ہر کراس سیکشن آف سوسائٹی کو ہم نے اپروچ کیا ہے, لیبر یونینز ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, کلرکس ہوں, کوئی بھی ہو, ریلوے ملازمین ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, سارے لوگ اب اس تک تنگ آ گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو انکم ہوتی ہے, آپ کے پاس جو اگر تنخواہ پہ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. انہوں نے امپاسبل بنا دیا ہے. تو اس لیے اس وقت دیکھیں ہر قوم کی تاریخ میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں کہ چیزیں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آخری تنکا ہوتا ہے جو کہ وہ اس کو سکسیسفل کر دیتا ہے. یہ وہ مقام آ گیا ہے. اس میں صرف دیکھیں عمران خان کے پیسے چوری نہیں ہوئے ہیں. عمران خان نے دنیا میں بڑا کچھ دیکھا ہوا ہے, خوش قسمت آدمی ہے, اور جس طرح سے اس کو محبت ملی ہے پورے پاکستان کے عوام سے. تو ہم یہ جدوجہد دیکھیں, جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ کبھی آسان نہیں ہوتا, جو غلط راستہ ہوتا ہے وہ پرکشش بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں سکون نہیں ہے. اور جو صحیح راستہ ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جدوجہد کی, ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے. لیکن قوم میسیج کیا تھا انسانیت کے لیے کہ آپ کو ایک بڑے منظم طریقے سے آپ کو اور اس کے اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ آپ کو ایک جدوجہد کرنی ہوگی. ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور یہ ایک موقع ہے جو لانگ مارچ کا ہے, جس میں کہ یہ ایک آخری موقع ہے جس میں کہ پورے عوام اپنی فارچونز کو بدل سکتی ہے. صرف آخری سوال کروں گا, لانگ مارچ کے حوالے سے ہم نے بات کر لی, بات کرتے ہیں اعظم سواتی کے بارے میں. اعظم سواتی جب نیشنل میڈیا پہ یہ کہیں اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد ہے, اعظم سواتی جب نیشنل میڈیا پہ یہ کہیں کہ چند جرنیل ملے ہوئے ہیں جنہوں نے کرپشن کیا ہے, اعظم سواتی جب اپنی سیکیورٹی فورسز کو نیشنل میڈیا پہ ملائن کریں اور پھر اعظم سواتی کے خلاف مقدمہ بنا دیا جائے, تو اس میں کیا بری بات ہے سر یہاں پہ؟ ورنہ ہر شخص کھڑا ہو کے ہمارے اداروں پر انگلی اٹھانا شروع کر دے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا سوال میں اسیوم کرتا ہوں کہ بڑا ویل انٹینشنڈ تھا. دیکھیں رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے, رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں تو میں آپ کی رسپیکٹ اللہ آپ پہ ہو جاتی ہے. ہر ادارہ ہر شخص وہ اپنی رسپیکٹ ارن کرتا ہے. آپ ارن کریں یا رسپیکٹ ارن کرتا ہے یا کرٹیسزم. میرا خیال ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں یہ اس چیز کی آزادی ہونی چاہیے. کوئی ملائن دیکھیں, ہم نہیں چاہتے, پاکستان کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آرمڈ فورسز کمزور ہوں. سب سے پہلے ہماری حکومتیں, ہماری جو ڈیفنس ہے, ہماری جو افواج ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوں, لیکن اس سے زیادہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اس سے زیادہ مضبوط ترین ہو. یہ ہدف حاصل کرنا ہے اور اسی کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی غلط بات ہے کہ جس میں کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس ملک کی جو رسپیکٹ ہے یا اس ملک کے جو مضبوط وہ ہے, اس ملک کا مستقبل جو ہے, سالمیت ہے, چاہے وہ جغرافیائی ہو یا ہو. بیکاز اب جو ہے نا تو جغرافیائی کم, اور اب جس طرح کے اکنامیکلی اور تھرو 5th جنریشن وار جس طرح کے ہمارے ملک کو نشانہ بنایا گیا, اب یہ دیکھیں اب اور لیکس ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بڑے لمحہ فکری ہے اور اس میں ہمیں سوچنا چاہیے. اس ٹائم تو 5th جنریشن وار کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے تھے نا؟ نہیں, یہ تو کیا کون لڑ رہا تھا؟ آرمی خود نہیں, ISPR کے ساتھ حکومت ملی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ 100%. تو ہم تو اپنے لیے نہیں کر رہے تھے, ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے, بیکاز فوج ہماری ہے, ہم فوج کے ہیں. ٹھیک ہے نا. مقصد تو یہ تھا کہ جو انڈیا کر رہا تھا, جو 5th جنریشن وار انلیش کی تھی, میں نے اپنے آج سے کوئی 1.5 سال میں انفارمیشن منسٹر تھا, یہ بات کہی تھی کہ جو 5th اب وار جو ہے نا, اب وہ کائنیٹک اور وہ نہیں ہے. اب جو ہے تو اب جو ہے جو وار ہے وہ ہے میڈیا کے تھرو ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے. تو اس لیے ہمارے آبجیکٹیوز کامن ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں پہ دیکھیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے.
اگر کسی نے کوئی غلط بھی کیا, ابھی آپ کوئی غلط بات کر دیں تو میں کیا مجھ پہ فرض پڑتا ہے کہ میں آپ کو ایک تھپڑ رسید کر دوں؟ نہیں, آپ بالکل نہیں کر سکتے. نہیں کر نہیں سکتا نا, لیکن اگر میں کروں تو آپ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ کیا کیا. تو میڈیا پہ تشدد کرتے ہیں. نہیں, میں ویسے ہی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایگزیکٹلی سر, آخری سوال, کتنے کے پیچھے آپ بندے لا رہے ہیں لانگ مارچ کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا, جو قوم جس طرح کھڑی ہوئی ہے, جس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا, جس طرح کل یہ مریم اور حمزہ اور اس کو وہ کر دیا گیا, اس سے پہلے مریم کو بریا کر دیا گیا, اس سے پہلے نیب کے لا پاس ہو گئے, عوام رل رہی ہے, مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, معیشت جو ہے وہ زمیں بوس ہو رہی ہے, بلکہ ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں تو دیکھیں یہ ملک, یہ اب اس کو آپ مس انٹرپریٹ نہیں کریں. ہمارے ملک کے سامنے ہماری دنیا میں کئی مثالیں ہیں جس میں کہ ملک ٹوٹ گئے ہیں. رشیا جیسا ملک, USSR, کیا پاور تھی, اکنامکلی ویک ہوئے اور ٹوٹ گئے, باوجود کتنی ان کی پاورفل فائر پاور تھی, لیکن وہ ڈوب گئے, ٹوٹ گئے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا, پہلے آلریڈی ہمیں ایک تجربہ ہو چکا ہے, ہمارا ملک 2 لخت ہوا, ابھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے مزید حصے برخے ہوں. تو آپ نے اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو, ہماری سوسائٹی کو, ہم نے یہاں پہ پراسپیرٹی لانی ہے, ہم نے یہاں پہ ایجوکیشن, ہیلتھ, ان چیزوں کو کرنا ہے. ابھی دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے, اور ہمارے جو اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ افغانستان ہم سے آگے نکل جائے. بائی دی وے ان کی کرنسی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے اس وقت.